بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 794 ملاحظہ فرمائیں۔ گھر تو کھلا پڑا ہے۔ چوتھے نے کہا، دیکھو ہوشیار رہو، وہ باغے نہیں ہوں گے، آس پاس ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔ اوے کالیے، اوپر چھت پر جا کے دیکھ۔ کالیے نے کہا، گورے کی اولاد، میں اکیلا جاؤں؟ تو چل میرے ساتھ نہیں آگے پیچھے۔ میں اور غالب سنبھل گئے۔ غالباً وہ کالیا ہی تھا جو دبے پاؤں اوپر آ رہا تھا۔ اسے کور فراہم کرنے والا پیچھے تھا۔ حسب توقع وہ اپنے سامنے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سیدھے چلتے گئے۔ کالیے کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ چند قدم پیچھے آنے والا مشین گن سے مسلح تھا۔ میں نے اشاروں کی زبان میں غالب کو سمجھایا کہ میں پیچھے والے کو دبوچتا ہوں۔ کالیا پلٹ کے فائر کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے کچھ وقت لگے گا۔ غالب کے ذہن میں شاید اس سے بہتر منصوبہ تھا کہ اس نے گونگے بیروں کی زبان ہی میں مجھ سے کہا کہ تم اپنا کام کرو، میرا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کالیے کے محافظ مشین گن والے کو ایک جست میں چا لیا اور اسے ساتھ لیتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کا سر پکے فرش پر چھت پر یوں لگا جیسے کوئی ناریل کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارے۔ اس کا گلا میں نے پیچھے سے دبوچ لیا تھا۔ وہ آواز نکالے بغیر تھوڑا سا تڑپ کے ساکت ہو گیا، مگر اس کے اور میرے گرنے سے چھت ہل گئی تھی۔ کالیے کی آواز میں نے اس وقت سنی جب میں نے مشین گن قبضے میں لے لی تھی اور میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کی طرح الٹا لیٹ کر اس کا نشانہ لے چکا تھا۔ کالیے نے چیخ مارنے کے انداز میں ہائے کہا اور اس کا بایاں ہاتھ بے اختیار سر کی طرف اٹھا، پھر وہ لڑکھڑا کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ غالب کی نشانے میں مہارت پہلے سے ثابت تھی۔ ایک اور ثبوت اس نے ابھی کالیے کے سر کا نشانہ لے کر فراہم کیا تھا۔ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہیں اس کو آدھی اینٹ مل گئی تھی۔ ہر چھت پر تھوڑا بہت کاٹ کباڑ ہوتا ہی ہے۔ اس نے وہ آدھی اینٹ توپ کے گولے کی طرح داغ دی تھی اور اسے اپنے نشانے پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اٹھ کے آگے نہیں آیا تھا۔ کالیے کی آواز نیچے سنی گئی تو کسی نے چلا کے کہا، اوئے کیا ہو گیا کالیے؟ غالب نے ناک پکڑ کے خلق سے عجیب آواز نکالی اور پتہ نہیں کون سی ناقابل فہم زبان میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا تو نیچے کون سمجھ سکتا تھا۔ ایک اور شخص جو نسبتاً جلد باز اور احمق تھا دوڑتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس وقت تک میں واپس اپنے مورچے میں آ چکا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کے سر پر مشین گن کا بٹ مارا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو ریوالور تھا وہ فرش پر پھسلتا ہوا سیدھا گیا اور کالیے سے ٹکرا کے ٹھہر گیا۔ اب میں نے اوپر سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ زینہ دو حصوں میں تھا اور عام زینوں کی طرح گھوم کے چھت تک پہنچتا تھا۔ اوپر والے کٹہرے سے میں نے پورچ میں چوتھے شخص کو دیکھا جو ریوالور تھامے اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹینشن ہو جاؤ بیٹے، یہ گولی مار آلہ نیچے گرا دو، میں نے آواز بدل کر کہا، ورنہ میں اوپر سے تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر کے تمہیں گرا دوں گا۔ شاید وہ چند سیکنڈ سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنا بہتر ہے یا ادائے فرض کے لیے جان دینا؟ ظاہر ہے فرض پر زندگی کی محبت غالب آ گئی اور اس نے ہاتھ نیچے رکھتے ہوئے ریوالور چھوڑ دیا۔ غالب وہ آدھی اینٹ اٹھا لایا تھا جس سے اس نے کالیوں کو شکار کیا تھا۔ جیسے ہی آخری شخص نے ریوالور چھوڑا، غالب نے اوپر سے اینٹ چھوڑ دی۔ اینٹ اس پر قہر خداوندی بن کے نازل ہوئی۔ اس کے کاسے سر میں شگاف پڑنے سے خون کا فوارہ ابلا اور وہ پورچ میں لیٹ کر تڑپنے لگا۔ میں نے کہا، مرزا جی، مصیبت پیدا کر دی تم نے بلا وجہ، اتنا خون پھیلا دیا، اب اسے صاف کون کرے گا؟ اس کا سر کچا تھا۔ غالب نے اپنا دفاع کیا، جلدی کرو، وہ لوگ واپس آنے والے ہوں گے۔ میں نے کہا، جلدی کیا کروں؟ گاڑی کی ڈکی کھولو۔ میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں کتنی لاشیں ہیں۔ لاشیں 3 تھیں۔ صرف کالیا پیشانی پر اینٹ لگنے سے بے ہوش ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کرنے والے کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور بعد میں اوپر آنے والا شاید سر کی اندرونی چوٹ سے مر گیا تھا۔ بظاہر وہ صحیح سالم نظر آتا تھا۔ میں نے کالیے کو نیچے منتقل کیا اور ایک لاش کو کندھے پر ڈال کر باہر گیا تو غالب ڈکی میں سے منظر کو نکال رہا تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، منظر نے ہانپتے کانپتے ہوئے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، 16 بچے یتیم ہو جاتے۔ میں نے کہا، چلے آپ اندر تشریف لے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ منظر نے میرے بوجھ کی طرف اشارہ کیا مگر غالب اسے کھینچ کے لے گیا۔ تیسری لاش نے بڑی خرابی پھیلائی تھی۔ میں نے اوپر جا کے مٹی سے بھرے ہوئے 3 گملے گرائے۔ مٹی نے خون جذب کر لیا تو میں نے اندر سے برش لا کے مٹی کو اور گملے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اسے ایک ڈھیر کو بوری میں بھر کے واپس چھت پر لے گیا۔ خون کی کھاد والی مٹی بڑی زرخیز ثابت ہوگی۔
میں نے دل ہی دل میں کہا اور یہ مٹی چند خالی گملوں میں بھر دی جو بالکل کورے تھے اور غالباً خال ہی میں لیے گئے تھے۔ گملے کے ٹکڑوں کو میں نے مکان کے عقبی حصے میں ڈال دیا جہاں خالی میدان تھا۔ یہ سب کام مجھے دوڑ دوڑ کے بڑی تیزی سے کرنے پڑے۔ اتنی دیر میں غالب نے پورچ کو صاف کر دیا۔ میں نے اوپر سے ایک اور گملہ نیچے گرا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غالب نے خفگی سے کہا۔ سوری، نشانہ خطا ہو گیا۔ میں نے نیچے آتے ہوئے کہا، اب یہ مٹی پڑی رہنے دو، اس میں سے تھوڑی سی مٹی کالیے کے سر میں ڈال دو۔ غالب مٹی لے کر اندر گیا تو میں نے ہکا بکا کھڑے ہوئے منظر سے کہا، وکیل صاحب تم ہوش میں ہو نا؟ 14 طبق روشن ہو چکے ہیں بھوتنی کے، 14 اور ہوں گے۔ دیکھ بات غور سے سن، تیرے ساتھ راستے میں جو بھی ہوا وہ ہم بعد میں سنیں گے۔ میں نے کہا، گھر والے باہر گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئیں تو انہیں یہ سب نہیں بتانا ہے، ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ غالب نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو یار، مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ تمہارے ساتھ کالیا ہے، میں نے ہنس کے کہا، ابھی باقی سب لوگ بھی آتے ہوں گے، میں کیا بتاؤں انہیں، یہ بھی بتا دو۔ کہنا یہ شخص چوروں کی طرح گھر میں گھسا تھا۔ میں نے اوپر سے گملہ مار دیا۔ میں نے کہا، میں ان لاشوں کو ٹھکانے لگا کہ بھائی منظر کو گھر چھوڑ آؤں گا اور آ جاؤں گا واپس 1 گھنٹے میں۔ غالب کو میری حکمت عملی سے اختلاف ہوگا، مگر اسے سوچنے سمجھنے جرا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے حملہ آوروں کو اسلحہ اسٹور میں چھپایا اور منظر کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ وقار یوسف شاید کسی اچھی جگہ کے چکر میں دور چلا گیا تھا، یا وہ لوگ آئس کریم کھانے کے بعد باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، چنانچہ مجھے اتنی مہلت مل گئی تھی۔ ڈرائیونگ میں کر رہا تھا۔ منظر، یہ حملہ آور کون تھے؟ میرے سالے تھے سب، وہ مریخ سے آئے تھے۔ منظر بولا، پھر تجھے کہاں مل گئے؟ راستے میں یار سامنے آ گئے گاڑی کے، ایک ہوتا تو میں سالے کے اوپر سے گزر جاتا، مگر وہاں تو 4 تھے اور سب مسلح تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، وکیل صاحب ہم ساتھ چلیں گے تمہارے، جہاں بھی تم جا رہے ہو۔ میں نے کہا، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ ڈیٹ تو سب تھے مگر یہ کالیا بڑا حرامی ہے۔ کہنے لگا، ہم جہنم رسید بھی کر سکتے ہیں، لیکن تم شرافت سے چلو گے تو اسی دنیا میں اور کچھ دن گزار لو گے۔ میں نے کہا، تم سب خاندانی شرافت کا ثبوت دے رہے ہو۔ بس سالے نے کھٹ سے ریوالور مار دیا میرے سر پر اور ٹھونس دیا مجھے ڈکی میں۔ منظر کی بات سنتے ہوئے میں راستے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک ویران تاریک موڑ پر میں نے گاڑی روکی اور ڈکی کھول کے ایک لاش باہر گرا دی۔ 1 میل بعد میں نے دائیں جانب موڑ کاٹ کے دوسری لاش چھوڑ دی اور پھر 1 میل بعد سیدھے ہاتھ پر آخری لاش پھینکی تو میں وقار یوسف کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب تم بھی اترو، میں نے منظر سے کہا۔ ابے بوتنی کے، تو بھی اپنے سالوں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ میں نے کہا، وکیل صاحب کون سا پولیس اسٹیشن یہاں سے قریب ہے؟ قریب کوئی نہیں، 1-1.5 میل دور ہے۔ گاڑی میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، میں خود بھی پیدل واپس جاؤں گا۔ تم رپورٹ لکھواؤ کہ تم سے 4 مسلح افراد نے گاڑی چھین لی تھی۔ تم اپنے سر کے گومڑ کو بطور شہادت پیش کر سکتے ہو۔ معلوم نہیں وہ کون لوگ تھے، کیا چاہتے تھے۔ تم گھر سے وقار یوسف ایڈوکیٹ کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ تمہارا بیان بس اتنا ہی ہوگا، اور جو کچھ وقار یوسف کے گھر میں ہوا تھا وہاں تم نہیں پہنچے وکیل صاحب۔ وہاں کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہاں کے معاملات ہم سنبھالیں گے۔ دیکھ یار سکندر، میری پہلی غلطی معاف کر۔ بیوی تو اپنا حق کے مہر معاف کر چکی، حق کے زوجیت تک معاف کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہا، مگر میری کیا غلطی ہے؟ ابے غلطی تیری نہیں میری تھی، دوستی کا پنگا لیا تیرے ساتھ خواہ مخواہ۔ میں نے ہنس کے کہا، تیری پہلی غلطی تھی تیرا پیدا ہونا۔ نہیں یار، تو چھوڑ یہ سارے دندے، میں اپنی جان بچا کے بھاگ جاتا ہوں اور اپنے ساتھ رابعہ کو بھی ورغلا کے لے جاتا ہوں۔ تو میرے سارے بچے لے جا اور یتیم خانہ کھول لے، قسم خدا کی بڑے فائدے میں رہے گا، بڑی کمائی ہوگی۔ رابعہ یوں بھی تجھے آگ کرنے والی ہے۔ میں نے گاڑی روک کے انجن بند کیا، چابی نکالی اور کہا، خدا حافظ۔ ابے سکندر بوتنی کے، اللہ کرے تیرے بھی 16 بچے ہوں ایک بیوی سے، اور تیری 4 بیویاں ہوں۔ ایسی کی تیسی وکالت کی، میں ابھی تھانے جا کے تیرے سب جرائم کا اقرار کر لیتا ہوں کہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ سکندر بن کے مجھے پھانسی چڑھا دو۔ وہ بکتا چلا گیا اور میں مخالف سمت میں چلتا ہوا آدھے گھنٹے بعد وقار یوسف کے گھر پہنچا تو حسب توقع وہاں کھل بلی مچی ہوئی تھی۔ مجرم یعنی مسٹر کالیا کو ایک کرسی سے باندھ دیا گیا تھا اور سب لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے تھے۔ کالیا ویسے تو ہوش میں تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ غالب نے جو اینٹ ماری تھی اس نے دماغ کے اندر پیچ پردے ڈھیلے کر دیے تھے۔ وہ گول گول آنکھیں گھما رہا تھا اور جومنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ غالب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟
میں نے کہا حرام خوری، معاف کرنا، ہوا خوری کے لیے۔ یہ کون ہے؟ وقار نے مجھے غور سے دیکھا۔ غالب کا کہنا ہے کہ یہ چور ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ لے کر نہیں گیا۔ میں نے آہٹ سنی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک پھول پھینکا تھا ان پر، گملے سمیت، غالب بولا۔ وقار نے کہا چور اندر پھرتا رہا۔ اس نے الماریاں کھول کر دیکھ لی، سب کچھ سامنے ہی رکھا تھا، چاہتا تو سب سمیٹ کر نکل جاتا۔ بے وقوف یا نا تجربہ کار لگتا ہے، میں نے وقار کو آنکھ مار کے کہا۔ وقار کی بیوی نے کہا چلو خدا کا شکر ہے کچھ گیا نہیں، اب بلاؤ پولیس کو اور ان کے حوالے کرو، خواہ مخواہ مصیبت کو بلاتی ہو۔ وقار نے کہا نقصان کوئی نہیں ہوا تو رپورٹ لکھوانے سے فائدہ؟ یہ مجھے ویسے بھی نشے میں لگتا ہے یا پھر مجہول، یہ خود کیا بتاتا ہے اپنے بارے میں نے کہا پہلے کہہ رہا تھا میں قطب مینار ہوں، پھر کہنے لگا کہ میرا نام قطب الدین ہے، اور میں ہرن مینار پر ہرن پکڑنے چڑھا تھا۔ نازو سے کہہ رہا تھا کہ تم میری پھوپھی ہو، رابعہ سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے فلم یکے والی میں جو ٹوپی لگائی تھی وہ کہاں ہے؟ نازو خفا ہے اس بات پر، غالب نے کہا۔ میں نے کہا یہ پاگل ہے تو پھر اسے باندھ کیوں رکھا ہے؟ رابعہ نے کہا شاید یہ پاگل بن گیا ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ شک نازو کو بھی تھا، مگر میرے اور غالب کے بیان میں نہ کوئی تضاد تھا اور نہ شک پیدا کرنے والی کوئی بات تھی۔ کاریا خود کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا یا بتانا نہیں چاہتا تھا۔ موقع ملتے ہی میں نے وقار یوسف سے کہا اس کو پولیس کے حوالے کرنے کے بہانے باہر لے جاؤ اور اپنی گاڑی کی ڈکی میں ڈال دو، اچھی طرح باندھ کے اور منہ بند کر کے پھر گاڑی میں واپس آ جاؤ۔ یہ کیا چکر ہے آخر؟ تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن خواتین کو کچھ پتہ نہ چلے۔ واپس آنے کے بعد چابیاں گاڑی میں چھوڑ دینا اور کہہ دینا کہ چور کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، وہ خود ہی پتہ چلا لیں گے کہ پاگل پن اصلی تھا یا نہیں۔ رپورٹ نہیں لکھوائی؟ سخت کنفیوز ہونے کے باوجود وقار یوسف نے میری بات مان لی۔ اس نے رات 12 بجے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور مجھے اشارے سے بتا دیا کہ سب میری مرضی کے مطابق ہو گیا ہے۔ رابعہ اور نازو خاصی پریشان اور فکر مند نظر آ رہی تھی، انہیں کچھ شک ہو رہا تھا کہ اندر ہی اندر ہم کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں، لیکن ہم بالکل نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقار یوسف فوراً اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں جا کے سو گیا۔ ظاہر ہے نیند اسے بھی نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کو ٹینشن سے بچانا چاہتا تھا۔ رابعہ اور نازو دوسرے بیڈ روم میں چلی گئیں اور بہت دیر تک چپ کے باتیں کرتی رہیں۔ غالب نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے منظر کو کہاں چھوڑا تھا اور لاشوں کا کیا ڈسپوزل کیا تھا۔ میں نے اسے سب بتا دیا اور اس کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ ڈرائنگ روم کے کلاک نے 2 گھنٹے بجائے۔ میں اس وقت بھی نیند سے لڑ رہا تھا۔ میں باتھ روم جانے کے بہانے اٹھا اور میں نے کان دروازے سے لگا کے رابعہ اور نازو کی گفتگو سننے کی کوشش کی، مگر ان کی خسر پھسر کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ غالباً وہ لائٹ آف کیے ہمارے مشکوک رویے پر اظہار خیالات فرما رہی تھی۔ غالب نے مجھے باہر جاتے دیکھا تھا اور خود بھی میرے پیچھے آ گیا تھا۔ اس نے مجھے باتھ روم سے برآمد ہوتے اور پھر دوسرے بیڈ روم کے دروازے پر رکتے دیکھا تو پھر اپنی جگہ جا کے لیٹ گیا۔ کیا جاگ رہی ہیں دونوں؟ غالب نے کہا۔ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں۔ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے جمائی لے کر کہا اور بستر پر ایسے گر گیا جیسے میں گہری نیند سے جاگا تھا۔ بالآخر 3 بجے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ غالب سچ مچ سو گیا ہے اور اس کے خراٹے مصنوعی نہیں ہیں۔ میں کروٹ بدل کے اٹھ بیٹھا۔ اچانک فیصلے کا لمحہ آ گیا تھا اور میرے عزم اور یقین کی چٹان میں جیسے دراڑ پڑنے لگی تھی۔ شاید غالب یا رابعہ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر آج ہی رات عمل درآمد بھی کر لوں گا، لیکن تذبذب اور سوچ بچار میں عمل کی گھڑی گزر جائے تو بعض اوقات دامن میں تمام عمر کے پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ مجھے ان سب کے جذبات کا خون کرتے ہوئے ان کے خلوص کے رشتوں کی زنجیر توڑ کے جاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا تھا، اور یہ خوف اندر سے میرے دل میں انگارہ بن کے سلگ رہا تھا کہ کہیں یہ تعلق ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بچھڑنے کے بعد دوبارہ ملنا میرے اختیار کی بات نہ رہے، میں سچ مچ اکیلا نہ رہ جاؤں اور یوسف بے کارواں نہ ہو جاؤں۔ میں نے ڈر کو، وسوسوں کو شیطان کی رخنہ اندازی سمجھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دل سے نکال دیا اور آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ دنیا امید پر قائم ہے، اگر ملنا ہو تو برسوں وقت کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے والے بھی اچانک کسی موڑ پر مل جاتے ہیں، اور تقدیر میں جدائی ہو
تو زندگی کے بے خطر راستوں پر ساتھ ساتھ سفر کرنے والوں میں سے ایک کو دست اجل اچانک یوں اچک لیتا ہے کہ دوسرے کی بات بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ امید کے ساتھ یقین کا دامن بندھا رہے تو آدمی کبھی حوصلہ نہیں ہارتا۔ میں نے خاموشی سے باہر آ کے اسٹور کا دروازہ کھولا اور اس میں سے وہ اسلحہ نکال لیا جو ہم نے حملہ آوروں سے چھینا تھا۔ ایک سب مشین گن کے ساتھ اضافی راؤنڈ تھے، 2.32 بور کے ریوالور تھے جو پوری طرح لوڈڈ تھے۔ میں نے ان چیزوں کو وقار یوسف کی گاڑی میں پیچھے کی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی کا ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ لاک نہیں تھا۔ اندر سے چابیاں نکال کے میں نے ڈکی کھولی تو ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ میں نے فوراً پورچ کی لائٹ آف کر دی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ڈکی میں جھانک کر دیکھا۔ کالیا بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو۔ میں جھک کر اس کی سانس کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ وقار جب اسے تھانے لے گیا تھا تو کالیا کو مضبوطی سے باندھ کر اچھی طرح پیک کرنے میں کریم نے بھی مدد کی تھی۔ اکیلا وقار یوسف یہ کام اتنی خوبی سے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، جس کا مطلب یہ تھا حوصلہ رکھو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ڈکی بند کی اور گیٹ کی طرف گیا۔ فولادی گیٹ کی کنڈی کو آواز کیے بغیر کھولنا آسان کام نہیں تھا۔ گھر کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے لاشعور میں خوف جاگ رہا تھا۔ وہ معمولی سی ہٹ پر اٹھ کر بیٹھ جاتے یا تصدیق کے لیے آ جاتے کہ کہیں چور کے بعد ڈاکو تو نہیں آ گئے۔ وہ سب ایک سے حالات سے دو چار تھے اور سوتے جاگتے انہیں ہر سم سے خطرات کی جلگار کا نفسیاتی خوف لاحق رہتا تھا۔ نقوی صاحب کے بعد چیلی کے قتل نے اور بعد کے واقعات نے سب سے تحفظ کا احساس چھین لیا تھا۔ اگر میری موجودگی میں وہ خود کو زیادہ غیر محفوظ سمجھتے تھے تو حق بجانب تھے۔ بعد میں مجھے امید تھی کہ وقت گزرتا جائے گا اور زندگی معمول پر آ جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پھاٹک کھولا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اس وقت کوئی بھی جاگ اٹھتا تو وہ سب کو اٹھا دیتا اور میرے فرار کی پہلی کوشش ہی ناکام ہو جاتی تو دوسری کی کامیابی زیادہ غیر یقینی ہو جاتی۔ اب مرحلہ تھا گاڑی کو باہر نکالنے کا۔ میرا خیال تھا کہ گاڑی کو خود ہی دھکیل کر باہر لے جاؤں، پھر گیٹ بند کروں اور گھر سے کچھ دور لے جا کے گاڑی سٹارٹ کروں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور سکندر کی دغا بازی کا علم صبح سے پہلے کسی کو نہ ہو۔ میں گیٹ کھول کر پلٹا تو میرے قدم ایک جھٹکے سے یوں رک گئے جیسے غلطی سے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا تھا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ تاریکی میں ونڈ سکرین کے شیشے کے پیچھے رابعہ کا چہرہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اندھیرے کمرے میں گھڑی کا روشن ڈائل نظر آتا ہے۔ نہ جانے کب وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ میں تھکے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ رابعہ؟ اس نے مسکرا کر اونٹوں پر انگلی رکھی۔ چلو۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں نے بدمزگی سے کہا۔ جہاں تم جا رہے ہو، وہ بولی۔ مجھے اپنی کوشش ناکام ہونے پر صدمہ بھی تھا اور پکڑے جانے کی خفت الگ تھی۔ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے غصے کو ضبط کیا۔ پھر تم بھی نہیں جا سکتے، اس نے پرسکون مضبوط لہجے میں کہا۔ رابعہ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے یہاں سے نکلو، پھر بات بھی سمجھ لوں گی۔ کوئی اور آ گیا نا تو وہ گھر سے بھاگنے والی کسی کالج کی لڑکی کی طرح شوخی سے مسکرائی۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند۔ رابعہ نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا اور اب مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ آج رات میرے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنا ممکن ہو۔ میں زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا ورنہ میری پوزیشن زیادہ خراب ہوتی۔ ایک آخری امید یہ تھی کہ میں رابعہ کو ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اسی میں سب کی بہتری ہے، لیکن میرا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں ہوگا۔ اگر میں رابعہ کو قائل کر سکا تو شاید وہ صبر اور جبر سے کام لیتے ہوئے مجھے جانے دے، ورنہ خیر سے بدھو گھر کو آئے، یہ تو طے ہے۔ اچھا نیچے اترو، دھکا لگاؤ گاڑی کو، میں نے کہا۔ پہلے تم اترو۔ اسے ڈر تھا کہ شاید میں اسے دھوکا اور دھکا دے کر نکل جاؤں گا۔ میں نے گاڑی کو دھکیلا۔ پورچ کی ڈھلوان سے گاڑی خود ہی پتلی سی سڑک پر پہنچ گئی۔ میں نے احتیاط سے گیٹ برابر کیا اور پھر گاڑی کو دھکا لگانے لگا۔ خود میں شاید اتنی دور تک گاڑی کو نہ دھکیلتا، مگر غصے میں اور ایک انتقامی جذبے کے تحت میں نے رابعہ کو بھی ایک ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جو ہرگز زنانہ کام نہیں تھا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ جب خود میرا سانس پھولنے لگا تو میں دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ رابعہ فوراً دوسری سیٹ پر گر گئی۔ مروا دیا، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ مروا دیا؟ میں نے کہا۔
تم نے مروا دیا مجھے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے خامتے ہوئے کہا کہ سلو کے پٹھے نے کہا تھا خود کو گالی مت دو۔ وہ بولی میں نے کہا ہو تو لعنت مجھ پر۔ میں نے جل بھن کے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس طرح جا سکتے تھے مجھے چھوڑ کے؟ رابعہ نے خفگی سے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنے کمینے ہو تم۔ اب تو معلوم ہو گیا نا۔ میں نے کہا جتنا تم سمجھتی ہو اس سے کہیں زیادہ کمینہ ہوں میں۔ پھر میں بھی کم نہیں ہوں۔ کمینوں کے ساتھ کمینہ پن کرنا پڑتا ہے۔ تم دیکھنا میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ میں نے اسٹیئرنگ پر مکہ مار کے کہا آج نہ صحیح کل تم مجھے روک نہیں سکو گی۔ میں آج کب روک رہی ہوں تمہیں؟ میں نے دانت پیس کر کہا میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں بونچکا رہ گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے یہی بات میں نے تم سے کی تھی۔ کیا جواب دیا تھا تم نے یاد ہے؟ پاگل کا ساتھ پاگل ہی دے گا۔ تو پھر خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ میں نے کہا کہاں بیٹھیں گے؟ تمہارے ماموں کی حویلی کے مہمان خانے میں؟ جنگل میں یا کسی درگاہ کے مجاور بن کے؟ بیٹھنا ہی ہوتا تو یہیں نہ بیٹھا رہتا آرام سے؟ گاڑی چلاؤ آرام سے، ابھی کھمبے سے ٹکرا جاتے۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اگلے کھمبے سے میں خود گاڑی ٹکرا دوں گا۔ اگلا کھمبا تو گزر گیا، آگے تمہاری مرضی۔ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ میں نے گاڑی روک لی۔ ڈیئر رابعہ سمجھنے کی کوشش کرو، ہماری یہ زندگی لیلا مجنو کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی کہانی ہے کہ اس پر فلم بن ہی نہیں سکتی۔ اب سیرا نوردی اور جوئے شیر لانے کے زمانے گئے۔ اصل کیس بھی جنگل میں اکیلا ہو تو اسے پولیس یا محکمے جنگلات والے پکڑ لیں گے۔ سانپ کاٹ لے گا یا ملیریا ہو جائے گا مچھروں کے کاٹنے سے۔ فلموں والے ڈائیلاگ مت بولو کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ مرے ہمارے دشمن، ہم ساتھ جئیں گے لیکن ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا لڑکی عقل سے کام لو۔ صرف میں عقل سے کام لوں پھر جذبات کا کیا کروں؟ کسی تجوری یا کولڈ سٹوریج میں رکھوانے کی چیز ہوتی تو رکھوا دیتی۔ ویسے بھی میں عورت ذات ناقص العقل ہوں، میرا سارا اثاثہ تو یہی جذبات ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ رابعہ کو بحث سے قائل کرنا مشکل ہوگا۔ رابعہ ذرا سوچو تم میرا ساتھ کیسے دے سکتی ہو؟ میری اور تمہاری پوزیشن میں بہت فرق ہے۔ میں ایک مفرور اشتہاری مجرم ہوں، تم ایک نامور عزت دار وکیل ہو۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتی ہوں، وہ یہ کہ تم سکندر ہو اور میں رابعہ۔ باقی سب باتوں میں مجھے کیا لینا دینا۔ ہاں تم انکار کر دو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، یقین دلا دو مجھے کہ تمہیں کل بھی میری ضرورت نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، تو میں تمہارا ساتھ کیا یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ بس اب تم اپنا آخری ہتھیار آزماؤ گی، رونا شروع کر دو گی۔ میں نے ضد چو کر کہا لیکن میں اس ڈرامے سے متاثر ہونے والا نہیں۔ وہ اکڑ کے بولی کون کر رہا ہے ڈرامہ؟ تم مجھے رلانا چاہتے ہو؟ میں نے تن سے کہا یہ تو خالی زنانہ عطا ہے کہ تم تو مجھے چھیڑو گے، مجھے معلوم ہے تم مجھے چھیڑو گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ہنستی رہو۔ تو پھر چلو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، بعد میں پچھتاؤ گی۔ رابعہ نے سپاٹ لہجے میں کہا بہت پچھتا چکی میں، پچھتائی میں تم سے مل کے تھی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، پھر تم سے محبت کر کے پچھتائی تھی، مگر یہ میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ ہونی کو انہونی کون کر سکتا ہے؟ پھر میں تمہارا ساتھ چھوڑ کے اور واپس آ کے پچھتائی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا تمہیں دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم نے تانے نہیں دیے تھے بعد میں کہ رابعہ کم ہمت ثابت ہوئی تھی؟ وہ اور بات تھی، مجھے کوئی جواب نہ سوچا۔ پھر میں پچھتائی تھی اپنی پریکٹس دوبارہ شروع کر کے، میں پچھتائی تھی تمہارے ساتھ بے نیازی کا اور غیریت کا انداز اختیار کر کے، حالانکہ اس میں بھی میرے جذبات کی خیر خواہی شامل تھی، لیکن اس کی بہت سخت سزا دی تم نے مجھے۔ تم نے یہ ظاہر کیا کہ تمہیں میری پرواہ نہیں اور تم شیلی کے ساتھ ہو گئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کیا تمہیں واقعی یقین تھا کہ میں شیلی کی خاطر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، یہ تو خیر ناممکن تھا، لیکن میں تمہارا جھوٹا تعلق بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کسی عورت میں مجھے جلانے کے لیے دلچسپی لو، یہ بھی گوارا نہیں مجھے۔ پتہ نہیں کیسے میں نے ضبط سے کام لیا، غالب اور نازو نہ روکتے رہتے تو کسی روز خیر چھوڑو۔ مجھے اس شیلی کی موت کا کتنا دکھ ہے، تم سے زیادہ مجھے دکھ ہے۔ رابعہ نے کہا اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں اور کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کتنے ضدی ہو، تم کسی کی نہیں مانو گے اور جب تک انتقام نہیں لوگے چین سے نہیں بیٹھو گے۔ میں نے بہت سوچا
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن کے رہنا چاہیے اپنے شاندار نئے گھر میں، اور جدائی کے بعد انتظار کے عذاب کو نوشتہ تقدیر سمجھ کے صبر کرنا چاہیے۔ وقت ہر درد کا درما بن جاتا ہے، تو کیا مجھے وقت گزارنے کے لیے خود کو شب و روز کی مصروفیات میں خود کو بھی بھلا دینا چاہیے؟ کیا مجھے تمہارے بغیر زندگی کو جینے کی سزا بناتے ہوئے خود کو تنہائی کی اذیت، محبت سے محرومی اور احساس پیشیمانی کے جہنم میں جھونک دینا چاہیے، یا کوئی اور سہارا تلاش کر لینا چاہیے؟ جینے والے یوں بھی تو جیتے ہیں آخر، کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ ایک سکندر میں کیا ہے جو کسی اور میں نہیں؟ لیکن افسوس کہ ہر سوال کا واضح جواب نفی میں تھا۔ وہ سب ناممکن تھا جو میرے دیوانہ وار بھٹکتے ہوئے ذہن نے سوچا تھا۔ میرے سامنے تو صرف ایک ہی در مکان کھلا ہوا تھا، باقی سب در بند تھے۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں۔ سایہ تو وجود کے ساتھ ہی رہے گا، آگے رہے یا پیچھے۔ میں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو، اس کے لب و رخسار کو چومتے ہوئے میں نے کہا، رابعہ پلیز میری بات مان لو، واپس چلی جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ کر ضرور آؤں گا تمہارے پاس۔ اس نے میرے شانے پر سر کو نفی میں ہلایا، نہیں سکندر، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، میں صرف تمہارے ساتھ ہوں، اور نہیں کرنی مجھے وکالت۔ کیا ملے گا مجھے دنیا کے مقدمات لڑ کے اگر میں اپنی محبت کا کیس ہی ہار گئی؟ پیسے کی کسے ضرورت ہے؟ بہت ہے ہمارے پاس ہماری زندگی کے لیے۔ اب نہ میں تمہاری وکیل ہوں اور نہ تم میرے موکل۔ تم میری زندگی ہو، میرا مستقبل ہو، تم میرے ہو، میرے مالک اور میری ملکیت ہو۔ جب ہم اپنا گھر آباد کریں گے تو تم میرے مجازی خدا، اس گھر کے سربراہ، میرے بچوں کے باپ بنو گے۔ میں دم بخود اسے دیکھتا رہا، تب تک تم میرے محافظ ہو اور میں تمہاری محافظ ہوں۔